عباسی خلیفہ محمد المہدی کے زمانے میں 162 ہجری کے اندر ہوئی. مہدی کا زمانہ 158 سے لے کر کے 169 تک ہے. اس کے بعد ہادی خلیفہ ہوا. ہادی کے بعد ہارون رشید جو اموی جو عباسی دور خلافت کے سب سے مشہور خلیفہ ہیں. ان کے بعد امین، پھر مامون، پھر معتصم، پھر واثق، اور اس کے بعد المتوکل کا زمانہ ہے. یہ چند خلفائے بنو عباسیہ ہیں جن کا زمانہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پایا ہے. خلفائے بنو عباسیہ کا ابتدائی دور اس مبارک زمانے میں شامل ہے جس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد جو لوگ ہوں گے ان کا ہے، اس کے بعد ان کے بعد جو لوگ ہوں گے ان کا زمانہ ہے. اس 3 زمانوں کو عمومی طور پر علماء اہل سنت و جماعت نے تقریباً 220 ہجری تک مانا ہے. جیسا کہ اس کی کچھ تفصیل پچھلے ہفتے جو ائمہ اربعہ کے عقیدے سے متعلق گفتگو ہوئی تھی سالمیہ جاریات میں، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی تھی. تو امام خلفائے بنو عباسیہ کا ابتدائی دور ان مبارک دور میں ہے جن کی فضیلت، جس دور کی فضیلت اللہ کے رسول سے بیان فرمائی ہے. اس کے بعد بدعات کا زور کثرت سے ہوا، خصوصاً معتزلہ نے حکومت کی بات دور سنبھالی اور عباسی خلیفہ المامون کو اپنا معتقد بنایا اور اہل سنت والجماعت پر وہ یہ آزمائش آئی. انہیں ایسے ابتلاءات سے پیش کیا گیا جس کی مثال اس سے پہلے کبھی دکھائی نہیں دیتی، جس کی ایک ادنا سی جھلک ابھی اس مبارک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تذکرے میں آئے گی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک ایسے علم کا زور ہوا کہ اس سے متعلق کچھ باتیں اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے جان لینی چاہیے. وہ علم ہے علم کلام، جو فلسفے کا ایک مہذب رخ کہہ لیجیے یا جسے ایک مہذب رخ دے دیا گیا ہے. علم کلام اصل میں یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ دین کی باتوں کو، دین کے احکام کو اور خصوصی طور پر باری تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو باتیں تھیں انہیں عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی یہ واضح فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر ہے اور عرش آسمان کے اوپر ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں کر سکتا؟ یہ اور اس قسم کی ذات باری تعالیٰ سے متعلق بہت سی باتیں ہیں جنہیں قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا.
صحابہ کرام اسی چیز پر قائم رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناظر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے۔ اس قسم کے عقائد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا، جن کی سب سے واضح مثال وہ ہے کہ حضرت معاویہ ابن حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک لڑکی، ایک لونڈی احد پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن جب میں اپنی بکریوں کو دیکھنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بکری وہاں موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس لونڈی سے پوچھا کہ بکری کیا ہوئی، کہاں غائب ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ کیا جواب دیا؟ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ کہا اے اللہ کے رسول، میں بھی ایک انسان ہوں، جس طریقے سے اپنا خسارہ دیکھ کر، اپنا نقصان دیکھ کر ایک انسان کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آ گیا اور ہم نے زور کا ایک ٹھپا اسے رسید کر دیا۔ لیکن بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ آخر ایک لوڈی ہے، ایک بچی ہے، اگر بھیڑیا حملہ کرنا بھی چاہے تو ایک بھیڑیے سے بکری کو کیسے بچا سکتی؟ تو مجھے اس پر بڑا افسوس ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا میری کوئی توبہ بھی ہے؟ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے مارا ہے، تم نے اسے تھپڑ رسید کیا ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے اوپر ایک لونڈی آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آزاد کر دیتا۔ جو ہم نے تھپڑ مارا ہے اس کی عوض میں اسے میں آزاد کر دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ اس لونڈی کو بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر آسمان۔ اور کہا میں کون؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اعتقها فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جیسے آج کل کہا جاتا ہے۔ لیکن جب فلسفے کا ظہور ہوا تو فلسفے نے ہر چیز کو انسانی عقل اور انسانی معیار پر سوچنا چاہا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آسمان پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کسی حیز میں ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ حیز میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ محدود اور محصور ہوگا، اور جو چیز محصور ہوگی وہ چیز ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فنا ہو جائے گا۔ لہذا ان لوگوں نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا اور کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، اللہ ہر جگہ موجود۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا تو ہاتھ کا کے اوپر اور نیچے کوئی چیز ہوگی، اور جس چیز کے اوپر نیچے کوئی چیز ہوئی تو وہ چیز محدود ہوگی، محصور ہوگی، اور جو چیز محدود اور محصور ہوگی وہ چیز فنا ہونے والی ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ کا فنا ہونا لازم آئے گا۔ لہذا قرآن مجید میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قدرت۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قدرت۔ اسی طریقے سے جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اگر چلے گا تو چلنا ایک انسان اور مخلوق کی خاصیت ہے، چلنا انسان اور مخلوق کی خاصیت ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص ایک جگہ سے چلے گا تو وہ جگہ اس سے خالی ہو جائے گی، وہ جگہ اس سے
خالی ہو جائے گی. لہذا اگر اللہ تعالیٰ بھی عرش بری سے سمائے دنیا پر نازل ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عرش اس سے خالی ہو جائے گا. اور یہ خالی قسمت نہیں بلکہ مخلوق قسمت ہے. لہذا ہم یہ کہیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل ہونے یا آنے کا ذکر ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا آنا مراد ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا آنا مراد نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو عقل انسانی پر پرکھا جانے لگا. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات کہی تھی علم کلام کے متعلق کہ اے لوگوں, جس طریقے سے تمہاری ایک نظر ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایک حد و انتہا ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ آپ کی دنیا کے آخر تک آپ کی نظر دیکھ لے رہی, ایک حد متعین ہے جہاں تک آپ کی نظر جاتی کہ نہیں جاتی, اس کے بعد نہیں جاتی ہے. ایک جہاز ہے, ایک راکٹ ہے, ایک مسافت تک آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں, پھر آپ کی نظروں سے ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. حتیٰ کی جدید آلات جو ہیں اس سے بھی اگر دیکھتے رہتے ایک متعینہ مدت اور مسافت کے بعد وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. کہا اسی طریقے سے عقل انسانی کی بھی ایک حد ہے. جس طریقے سے انسانی نظر کی ایک حد ہے ایسے ہی عقل انسانی کی بھی ایک حد ہے. تو تم لوگ اپنی محدود عقل پر اللہ تعالیٰ کی لامحدود صفات کو قیاس نہ کرو. اپنی محدود عقل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لامحدود صفات کو تم قیاس پر نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سمجھ سے بہت بہت اوپر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی حقیقت تو کیا ہے, اس حقیقت تک اس کی کنہ تک نہ تو کوئی نبی مقرر پہنچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی مقرر فرشتہ وہاں تک پہنچ سکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہے وہ ویسے ہی جانتا. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور دعا ہے, جو دعا آپ وتر کے اندر رات کے آخری حصے پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اللہم بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تعریف کو میں نہیں ادا کر سکتا, تو ویسا ہی ہے جیسے تو خود اپنی تعریف کرے, ہے کہ نہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات لا محدود ہیں, انہیں تم اپنے محدود عقل کے اوپر اس پر قیاس نہ کرنا چاہو ورنہ گمراہ اور ضلالت میں پڑ جاؤ گے. لیکن فلاسفہ نے خصوصاً علم اربعہ کے آخری دور میں اس کے اوپر زیادہ زور دیا اور بعض ایسے فتنے کھڑے ہو گئے جس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کثرت سے اور سختی کے ساتھ اپنے شاگردوں اور لوگوں کو اسے متنبع کیا کرتے تھے. جیسے وہ چھوٹی سی قضیہ جو آپ کے سامنے ائمہ اربعہ کی عقیدت متعلق تقسیم کی گئی ہے, اس کے اندر ایک عنوان یہ بھی ہے کہ ائمہ اربعہ اور علم کلام, ائمہ اربعہ اور علم کلام کی ائمہ اربعہ علم کلام سے کس طریقے سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جب وہ بہترین دور ختم ہو گیا جس کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, وہ کس سن تک ہے؟ پچھلے درس میں بتایا تھا, کسی کو یاد ہے کتنے دنوں تک ہے جی؟ 220 دن. اس لیے کہ صحابہ کا زمانہ 100 یا 110 ہجری تک ہے اور آخری تابعی کا انتقال 180 میں ہوا ہے. آخری تابعی کا انتقال 180 میں ہوا ہے اور آخری تبع تابعی کا انتقال 220 کے قریب ہوا ہے. اور یہ تینوں زمانے صحابہ کا, تابعین کا اور تبع تابعین کا زمانہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کے مطابق جھوٹ
جھوٹ بولنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے لوگ کثرت سے پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے سچے مسلمانوں کو اور صحیح علم رکھنے والے مسلمانوں کو اور ائمہ کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت کو سننے سے پہلے اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے زمانے میں علم کلام کا زور کثرت سے بلکہ سختی کے ساتھ ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ کا نام احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ خالص عرب تھے اور عرب کے اس قبیلے سے تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ آپ کا نسب نامہ حضرت نزار بن معید بن عدنان پر جا کر کے ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معید کے بیٹے یا نزار کے بیٹے نضر کے معید کے بیٹے نضر کے خاندان سے تھے، اور حضرت احمد بن حنبل ربیعہ ابن معید بن نزار ابن عدنان کے خاندان سے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خالص عربی تھے، جس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ خالص عربی اور مطلبی تھے، مطلبی اور قریشی تھے امام شافعی رحمہ اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خالص عربی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ اصل میں بصرہ کے رہنے والے تھے، لیکن چونکہ آپ کے دادا حنبل عمومی دور خلافت میں خراسان کے ایک علاقے سرخس کے والی تھے۔ سرخس خراسان کا ایک مشہور شہر ہے جہاں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، انہی میں فقہائے حنفیہ میں سے ایک بہت بڑے فقیہ شمس الدین سرخسی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جن کی کتاب المبسوط فقہائے حنفیہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ وہاں کے حاکم تھے، اس لیے وہاں پر وہ رہے خراسان کے اندر، اور آپ کے والد محمد ابن حنبل چونکہ فوج کے اندر تھے، اس لیے انہوں نے بھی وہیں پر اپنی سکونت اختیار کی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد چونکہ اصل رہنے والے بصرہ تھے، لیکن ان دنوں میں ابو جعفر المنصور نے بغداد شہر آباد کیا تھا، جس کا نام دارالسلام رکھا تھا۔ بغداد شہر آباد کیا دریائے دجلہ کے کنارے، اور اس کا نام کیا رکھا؟ دارالسلام۔ اور دارالسلام یا بغداد اپنے وقت کی سب سے بڑی اسلامی درسگاہ تھی، اس لیے کہ ابو جعفر المنصور اور اس کے بعد ہارون اور مامون نے نہ اس شہر کی ظاہری صورت کے اوپر توجہ دی، بلکہ اس کی باطنی صورت یعنی دنیا کے بڑے بڑے اہل علم کو وہاں پر بلایا، اور بڑے بڑے علم وہاں پر آباد ہوئے، حتیٰ کہ اپنے وقت میں سب سے بڑا علمی مرکز اگر کوئی تھا تو وہ کیا تھا؟ بغداد تھا۔ اسی لیے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد لکھی ہے، تو وہ کتنے جلد میں آئی ہے؟ موجودہ تباہ نہیں، بلکہ آج سے 100 سال پہلے جو کتاب چھپی تھی بڑے باریک حروف تھے، تو اس وقت وہ 13 یا 14 جلدوں میں تھی، 13 یا 14 جلدوں میں تھی۔ اب آپ سوچئے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ بغداد کے آباد ہونے کے مشکل سے 200 سال بعد کے، مشکل سے 200 سال اور 250 سال بعد کے ہیں۔ اتنے دنوں میں یہاں پر کتنے اہل علم پیدا ہوئے اور کتنے اہل علم یہاں پر والد ہوئے کہ ان کا تذکرہ لکھا جانے لگا، تو اس کے لیے کتنی کتابوں کتنی جلدوں کی ضرورت پڑی؟ 13-14 جلدوں کی۔ آج اگر اسے نئے اعتبار سے چھاپا جائے تو 30, 35 اور 40 جلدوں سے کم نہیں ہو۔ یہ مرکز بنا علمی بغداد، جہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے والد وہاں سے دوبارہ آ کر کے آباد ہو گئے، اور یہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیدائش 262 ہجری یا 264 ہجری، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش کے 14 سال بعد، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے
14 سال بعد 264 میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیدا ہوئے. 64 یعنی 14 سال بعد 164 یعنی امام، اس لیے کہ امام حنیفہ کا انتقال 150 میں ہے اور امام شافعی کی پیدائش 150 میں ہے. تو گویا امام شافعی کی پیدائش اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے انتقال کے 14 سال بعد بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور ابھی 3 ہی سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اور امام شافعی کے ذکر میں ہم نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کوئی بہت بڑی حکمت ہے کہ عمومی طور پر جو لوگ دنیا کے اندر زیادہ کام کیا ہے ان لوگوں نے اور زیادہ نام کمایا ہے، عمومی طور پر ان کی ابتدائی زندگی بڑی مشکل اور پریشانی کی ہوتی. امام شافعی رحمہ اللہ کی پرورش ان کی والدہ نے، امام احمد بن حنبل پرورش ان کی والدہ نے، امام مالک رحمہ اللہ کی تربیت پر زیادہ زور ان کی والدہ نے دیا. اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، مجھے اردو میں ایک مقولہ نہیں مل سکا، عربی میں ایک مقولہ ہے وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل رجل عظيم امرأة، ہر عظیم شخص کی، ہر عظیم شخصیت کے پیچھے کوئی عورت اور اس کی خدمات ضرور کام کرتی ہے. یعنی کوئی عورت ہی رہتی ہے جو ایسے ایسے ہونہار جوانوں کو، ایسے ایسے ہونہار لوگوں کو جنتی اور ان کی پرورش کرتی ہے. اس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پرورش اس نے سنبھالی ان کی والدہ نے، جبکہ ان کی عمر 3 سال کی تھی. والدہ نے ان کو بچپن ہی سے مکتب کے اندر ڈال دیا جیسا کہ اس زمانے کا اصول تھا، اور قرآن مجید حفظ کرنے اور خط و کتابت سیکھنے لگے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ابتدا سے ان کے اندر ہونہاری کی ایک خو رکھتی تھی، ایک بو پائی جاتی تھی. جس طریقے سے اردو کی ایک بدل ہے ہونہار بیروے کے چکنے چکنے پار. بیروہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں جی؟ بیروہ کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں، وہ پہلا پودا ہوتا ہے. پیڑ جو کہہ رہے ہیں آپ صحیح ہے، پودا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا پودا. تو چھوٹا پودا جو رہا کرتا ہے اگر وہ اچھے اس کی نشو و نما ہونے والی ہے تو اس جب توبل پھوٹتی ہے تو اس کے پاس بھی بڑے اچھے رہا کرتے ہیں. جو لوگ کھیتوں میں یا باغات میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی زمین سے دانا بوٹا نکلنا شروع ہوتا ہے تو لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ آگے چل کر کے اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو ہونہار گروے کے چکنے چکنے پار. اسی طریقے سے جو آدمی ہونہار ہوا کرتا ہے بچپن ہی سے اس کے اندر خوبی ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے چچا اسحاق احمد ابن محمد ابن حنبل تھے اور وہ اسحاق ابن حنبل، ان کے والد اسحاق ابن، ان کے چچا اسحاق ابن حنبل وہ بغداد کے اندر حاکم کے وقائع نگار تھے. اور حاکم اگر وہاں پر موجود نہیں رہا کرتا تھا تو بغداد کے حالات وہ لکھ کر کے بھیجا کرتے. تو ایک بار انہوں نے کچھ واقعات لکھے، ایک کاپی بنائی اور اپنے بھتیجے کو دیا، کہا کہ لے جاؤ اسے فلاں جگہ جو ڈاک خانہ ہے نا وہاں پر دے کر کے آ جاؤ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی کی غیبت بھی لکھی ہوئی ہو، کسی کے بارے میں غلط معلومات نقل کی گئی ہو، اس لیے کہ حاکم کے جو وقائع نگار ہوا کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اسے ڈاک خانہ لے جانے کے بجائے اسے پالا اور دریا نیزے میں جا کر کے پھینک دیا، دریا نیزے میں جا کر کے پھینک دیا. یہ بچپن ہی سے ان کے اندر اللہ نجابت اور ہونہاری رکھتی تھی. اسی طریقے سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر کے اندر اور تاریخ کے اندر ایک واقعہ اور نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب مکتب میں پڑھا کرتے تھے تو اللہ نے ان کو خط بڑا اچھا دیا تھا، رائٹنگ ان کی بڑی اچھی تھی. تو ہارون رشید کے ساتھ جو مرد لوگ جہاد پر گئے رہا کرتے تھے وہ اپنے گھر جب خط بھیجا کرتے تھے تو عورتیں امام احمد بن حنبل سے آ کر کے اپنا خط پڑھایا کرتی تھی اور انہیں سے جواب لکھوایا کرتی تھی. جیسا کہ بہت قریب تک ہمارے اور آپ کے یہاں گاؤں میں کوئی ایک دو پڑھا لکھا آدمی رہا کرتا تھا تو اس کے پاس عورتیں آ کر کے اپنا خط پڑھواتی اور
لکھوا دی. تو آتا ہے کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ ابھی نابالغ ہیں لیکن ان عورتوں میں سے کسی کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا نہیں کرتے. اسی لیے ان کے شوہر وہاں سے یہ خبر بھیجا کرتے تھے کہ یہ خط لے جا کر کے احمد ابن محمد حنبل سے پڑھوانا, کسی دوسرے سے نہ پڑھوانا. اتنا اعتماد تھا ان کے اوپر. تو جب وہ خط لے کر کے ان کے پاس آتی عورتیں اور خط پڑھواتی اور لکھواتی, تو اگر کوئی ایسی بات لکھواتی جو شریعت کے خلاف ہوا کرتی تھی تو امام احمد حنبل رحمہ اللہ اسے لکھنے سے انکار کرتے ہیں. یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ بھی نابالغی کا زمانہ ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ ہونہار گروے کے چکنے بات کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے سے نجابت اور ہونہاری بچپن ہی سے ظاہر تھی. امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی والدہ بڑی تنگدست, لیکن تنگدستی کے باوجود ان کی تعلیم و تربیت پر مکمل طور پر توجہ دی اور ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا. حتیٰ کہ خود احمد حنبل رحمہ اللہ بسا اوقات تنگدستی کی وجہ سے اپنی والدہ کو تنگ نہیں کرتے, لیکن چیزیں کہاں سے لے کر کے آتے. وہ دیکھتے کہ آج مثال کے طور پر اگر کھیت کے اندر کٹائی ہوئی ہے, جو لوگ دیہاتی ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یا کھجور والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کھجور ایک بار جب توڑ لی جاتی ہے تو کچھ دانے ادھر ادھر پھیلے رہا کرتے ہیں. پہلے جب کی غربت تھی, مسکنت تھی, تو یہاں بھی غریب لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ توڑ کر کے لے کر کے جائیں تو ادھر ادھر جو پھل چھڑکے ہوئے ہوں وہ جا کر کے ہم چن کر کے لے آئیں. یا درخت پر کوئی ایسا پھل لگا ہوا ہے جس کی اہمیت مالک نے نہیں دی ہے تو ہم جا کر کے توڑ لے آئیں. اسی طریقے سے ہم دیہاتی لوگ جانتے ہیں کہ جب گیہوں اور جو کٹتا تھا اور اس کا بوجھ بنا کر کے لایا کرتے تھے تو راستے میں ایک ایک دو دو بالیاں گر جایا کرتی تھی اور اسے غریب لوگ اٹھا لیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی, بلکہ بسا اوقات ان بالیوں کو بھی چنا ہے اپنی والدہ کی مدد کرنے کے لیے. ان بالیوں کو بھی چن چن کر کے رکھا ہے تاکہ والدہ کی مدد ہو سکے. اس تنگی کے باوجود امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے اپنی تعلیم کے اوپر مکمل طور پر توجہ دی ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کس طریقے سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ تنگدستی میں اپنا گزاران کیا ہے. ایک مشہور شاعر ہے علی ابن جہر, جس کا دیوان عربی کتابوں کے اندر موجود ہے, دیوان علی ابن جہر. اس نے اپنے ایک پڑوسی کے پاس امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک تحریر دیکھی, ان کے پڑوسی نے دکھایا, اور ظاہر بات ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جو مقام ان کی زندگی میں ملا تھا وہ کسی دوسرے امام کو ساتھیوں نہیں مل سکتا. واللہ ہم نے غور سے سیرت پڑھی ہے چاروں اماموں کی, لیکن زندگی میں جو مقام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ملا ہے وہ کسی دوسرے امام کو نہیں مل سکا. اس لیے کہ زندگی کے اندر احمد بن حنبل نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور حاکموں کی طرف سے جتنی سزائیں سہی ہیں کسی دوسرے نے ایسی سزا نہیں. اسی لیے اللہ نے جو مقام ان کو دیا تھا ان کی زندگی میں بھی کہ جب یہ ایک ایک لفظ بولتے تھے تو ایک نہیں دو نہیں دسیوں بیسیوں اور سینکڑوں لوگ ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. اسی لیے آج بازار کے اندر احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فتاوے ان کے متعدد شاگردوں نے نقل کیا ہے. مثال کے طور پر امام ابو داؤد نے ان کے مسائل کو جمع کیا اور ایک کتاب لکھی. ان کے بیٹے عبداللہ نے امام احمد حنبل سے جو کچھ سوال پوچھا گیا جو آپ نے بتایا اس کو نقل کیا. ان کے بیٹے صالح نے, ان کے شاگرد امروزی نے, اسحاق ابن راہویہ نے مرحبا یا اور کوئی دوسرے نے, اس طریقے سے 5-6 کتابیں ایک ایک اور 2-2 جلدوں پر مشتمل ہیں جس میں امام صاحب رحمہ اللہ کے صرف وہ اقوال اور فتوے نقل کیے گئے ہیں جو حدیثوں کے علاوہ ہیں. تو جو مقام احمد حنبل رحمہ اللہ کو زندگی میں ملا ہے وہ کسی دوسرے امام کو نہیں ملا. تو چہ جائے کہ امام صاحب کی رائٹنگ ان کا لکھا ہوا اگر کسی کے ہاتھ مل جائے تو اللہ یہاں تک صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ بسا اوقات لوگ اپنے پاس برکت کے لیے اسے جمع رکھے رہا کرتے.
اور بعد بیمار اسے گھول کر کے پیا کرتے تھے کہ یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تعریف، یہ مقام زندگی میں انہیں حاصل ہوا تھا۔ تو علی ابن جہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی تھا، اس کے پاس ہم نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک تحریر دیکھی، تو ہم نے کہا کہ تیرے پاس اتنے بڑے امام کی تحریر، جیسا کہ آج کل لوگ بڑے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، بڑے بڑے گویے اور ناچنے والے ناچنے والیاں جو ہوا کرتی ہیں، فخر سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس ان کی دستخط موجود، تو چل جائے کہ اتنے بڑے امام کی کے ہاتھ سے لکھا ہوا پورا دفتر اگر کسی کے پاس موجود ہو تو وہ شخص فخر کیوں نہ کرے، وہ شخص فخر کرنے کا حقدار ہے۔ تو علی بن جہم نے کہا کہ آخر تمہیں یہ تحریر کہاں سے ملی؟ تو وہ بتانے لگے کہ ہم لوگ یعنی میں اور احمد بن حنبل اور دوسرے لوگ سفیان ابن عیینہ جو بہت بڑے مشہور محدث ہیں ان کے پاس حدیث سیکھ رہے تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو ایک بار کیا ہم نے دیکھا کہ امام صاحب ایک دن غائب ہوئے، 2 دن غائب ہوئے، 3 دن آئے ہی نہیں۔ اب لوگوں کو تشویش ہوئی کہ آخر احمد بن حنبل آئے اور نہیں آئے، کہاں چلا گیا؟ تو کہا میں انہیں ڈھونڈنے نکلا، اس لیے کہ میں ان کا پڑوسی تھا اور میں زیادہ حقدار تھا کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ ڈھونڈنے نکلا، جب ان کے گھر پہ گیا تو دیکھتا ہوں کہ دروازہ ایسے بھیڑا ہوا ہے، یعنی لاک نہیں، ایسے ہی بھیڑ دیا گیا۔ دروازے کو تھوڑا سا دھکا دیا، کھلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ امام یعنی احمد بن حنبل ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے اور ایسے ہی چھپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ ہم نے کہا احمد یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اندر آؤ۔ ہم نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ 3 دن سے تم در کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ کہا تم میری حالت دیکھ رہے ہو؟ کہا صورت حال یہ ہے کہ میرا کپڑا چوری ہو گیا، میرا سارا کپڑا چوری ہو گیا ہے، اب میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ میں اسے پہن کر کے باہر آؤں، اور ان کی عزت نے یہ گوارا نہیں کیا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو ہم نے کہا یہ پریشانی کون سی بات ہے؟ میرے پاس دینار موجود ہے، اگر آپ ساتھی کا ایک ساتھی کی مدد کا جو حق ہوتا ہے، پڑوسی کا پڑوسی کی مدد کا جو حق ہوتا ہے، اس حق کے ذریعے آپ دینا چاہیں 1 2 3 4 5 دن ہم جو لینا چاہیں آپ دے دیں، اور اگر آپ بطور فرض لینا چاہیں تو بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، نہ میں بطور فرض لوں گا اور نہ میں ایک ساتھی کا احسان اپنے اوپر لینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے وقت آنے سے پہلے میں بتا دوں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ واللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی کی طرح بڑے بلکہ ان سے بڑھ کر کے فقیہ تھے، اور فضیل بن عیاض اور بشر حافی سے بڑھ کر کے زاہد اور صوفی منش تھے، اور شعبہ بن حجاج اور اس طرح کے دوسرے لوگوں سے بڑے حدیث کے حافظ تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ان تمام لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کے اندر لا کر کے جمع کر دیا تھا۔ وہ کون تھے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بغیر کسی معاوضہ کے وہ دینار طلب کریں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو مجھے فلاں چیز لکھوانی ہے، آپ بطور معاملہ لکھ دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ مجھے 1 دینار دو اور میں تمہیں لکھ کر کے دے دوں گا۔ 1 دینار دیا، وہ دینار لے کر کے کہا کہ جاؤ 1 دینار میں سے ایک کپڑا خرید کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دو، ایک حصے کی میں چادر بنا لوں اور ایک حصے کے کفن بنا لوں اور ایک حصے کی چادر بنا لوں، اور تم کاغذ لے کر کے آؤ کہ جو کچھ تم لکھوانا چاہتے ہو میں وہ لکھ دوں۔ تو اس پڑوسی نے کہا کہ یہ وہی تحریر ہے جو اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مجھے لکھ کر کے دی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی اگرچہ بڑی مشکل اور پریشانی کی حالت میں گزری، حتیٰ کہ بسا اوقات پولی کا بھی کام کیا ہے، انہوں نے پولی کا کام جانتے ہیں نا آپ کو، پولی کا بھی کام کیا ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بچپن ہی سے اس طرح عزیز النفس تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سختی ضرور تھی لیکن علم حاصل کرنے کے اندر یہ سختی حائل نہیں ہوئی، بلکہ ان کا ایک مقولہ تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ من المحبرۃ الى المقبرہ،
من المحبرۃ الی المقبرہ، اس لیے کہ بچپن سے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا تو آخری عمر تک علم حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک بار جیسا کہ سیر وغیرہ میں موجود ہے، کسی نے ان سے کہا کہ امام صاحب کتنے دن تک آپ پڑھتے رہے، پڑھائیے بھی کچھ، درس بھی دینا شروع کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے المحبرۃ الی المقبرہ، یعنی جب سے انسان دوات پکڑنا شروع کرے اس وقت سے اسے علم حاصل کرنا چاہیے، یہاں تک کہ قبرستان تک وہ پہنچ جائے، یعنی موت تک اسے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو 14 سال تک انہوں نے بغداد کے اندر علم حاصل کیا، وہاں کے محدثین، وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا۔ 14 سال کے بعد انہوں نے حشیم ابن بشیر جو بغداد کے بہت بڑے محدث تھے، 3 یا 5 سال مستقل ان کے پاس لگایا، کس کے لیے؟ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی حدیث کا علم رکھنے والا کوئی شخص تھا وہاں کا سفر کیا، چنانچہ کوفہ کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، مدینہ منورہ گئے، مکہ مکرمہ گئے، خراسان گئے، حتیٰ کہ سرحد پر گئے، جزیرہ کا گئے، یمن گئے، سیاح گئے، ہر جگہ جا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ اس زمانے میں علم حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے والا کوئی عالم مشکل ہی سے ملا کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خدا داد جسے حافظہ کہتے ہیں وہ حافظہ دیا تھا کہ جس قدر چیزیں آپ کو یاد رہا کرتی تھی کسی اس زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ کتنی؟ 10 لاکھ حدیثیں۔ اور ذرا سمجھ رکھنے والے لوگ ہوں اس بارے میں غور کریں، اس وقت حدیثوں سے مراد کیا ہوا کرتا تھا کہ سندیں رہا کرتی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث انما الاعمال بالنیات اگر 10 سند سے پہنچتی تھی، حدیث ایک ہے تو اسے 10 حدیث شمار کیا جاتا تھا۔ صحابہ کا قول ہے تو اسے حدیث شمار کیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے 10,000 حدیثیں انہیں یاد تھیں، 10 لاکھ حدیثیں، نعوذ باللہ من ذلک، 10 لاکھ حدیثیں انہیں یاد تھیں۔ حتیٰ کہ ایک بار ابو زرعہ الغازی جو اپنے وقت کا حدیث اور علم کا سب سے بڑا امام تھا، ان کے بیٹے محمد ابن عبد الرحمن یا عبد الرحمن ابن محمد ان سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ بتائیے آپ زیادہ حدیثیں یاد کرے ہوئے تھے یا کہ احمد ابن حنبل زیادہ حدیثیں یاد؟ تو کہا احمد ابن حنبل۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک بار میں ان کے پاس بیٹھا حدیث کا مذاکرہ کرنے کے لیے، ان کی کتاب کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کس سے یہ حدیث لی ہے، یہ نہیں لکھا ہوا تھا، صرف حدیث کا آخری حصہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن جب میں ان کے پاس بیٹھا تو تمام اپنے راویوں کا نام کہ یہ راوی، یہ حدیث مجھے فلاں راوی سے ملی ہے، یہ حدیث فلاں راوی سے ملی ہے، یہ حدیث فلاں راوی سے ملی ہے، لے کر کے ایسے ہزاروں حدیثیں ہمارے سامنے پیش کر دی اور میرے بس کا یہ کام نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امام کو اتنا بڑا حافظہ دیا تھا، اسی لیے خود موطا امام مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو اس وقت جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں اس میں سب سے بڑی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جس میں تقریباً 30,000 حدیثیں موجود ہیں۔ کتنی؟ 30,000 حدیثیں موجود ہیں، اور اسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو املا کرائی، اپنے بیٹے عبداللہ کو املا کرائی، اور اس میں ان کے جو اساتذہ ہیں، باقی ان کی دوسری کتابوں کو چھوڑ دیجیے، جیسے ان کی کتاب ایک الزہد ہے، ان کی کتاب ایک الورع ہے، ان کی کتاب فضائل صحابہ ہے، ان کی اور بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ صرف مسند احمد کے اندر انہوں نے 280 اپنے 280 اساتذہ سے حدیثیں روایت کی، اور 280 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے 15 اساتذہ کا نام یاد کیا ہوگا؟ ابھی پوچھا جائے شاید نہیں بتا سکے، کسی اپنے 15 اساتذہ کا نام تم بتا دو، چہ جائے کہ فلاں بات تم نے فلاں استاد سے سنی ہے، فلاں بات تم نے فلاں استاد سنی ہے، فلاں بات فلاں استاد سے، یہ جو آسانی سے بھول جائے گا ہم لوگ۔ لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر 30,000 حدیثیں نقل کرتے ہیں، اور انہیں اپنے 280 اساتذہ سے نقل کرتے ہیں۔
اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تعریف اور ان کی توصیف ان کے زمانے کے تمام اہل علم کیا کرتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، مثال کے طور پر یحییٰ ابن معین بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ بیٹھ کر کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فضائل بیان کرنا چاہیں تو ختم نہیں ہوں گے، اتنے فضائل ان کے پائے جاتے ہیں۔ عجلی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، بڑے ہی پاک نفس ہیں، حدیثوں اور اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں اور اہل حدیث ہیں۔ ابو ثور نے کہا کہ امام احمد بن حنبل ہمارے شیخ ہیں، ہمارے امام ہیں۔ اس دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد بن حنبل کو پیدا کر کے جتنا بڑا احسان کیا ہے اس وقت، اتنا احسان کسی دوسرے کو پیدا کر کے نہیں کیا۔ اس طریقے سے ایک نہیں دو نہیں بات لمبی ہو جائے گی اگر میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فضائل آپ کے سامنے اور ان کے بارے میں لوگوں نے جو بات کہی ہے وہ بات آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگوں۔ البتہ میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ دیکھیے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، بڑی خوبیاں دی تھی، لیکن دنیا کے اندر جو چیزیں جس چیز نے امام حنبل رحمہ اللہ کو بالکل واضح کر کے پیش کیا تھا وہ فتنہ خلق قرآن تھا۔ خلق قرآن کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ معتزلہ جو ایک جماعت تھی وہ یہ کہا کرتی تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق ہے، اللہ کا علم ہے اور مخلوق ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کہا کرتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا علم ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مخلوق ہوگا تو اس کا مطلب اس علم کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا علم تھا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر یہ قرآن اللہ کا علم ہے اور یہ مخلوق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں پیدا کیا گیا ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے وہ موجود نہیں تھا۔ تو جب اللہ کا علم ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ غلط بات ہے۔ اللہ ہمیشہ سے عالم رہا ہے، ہمیشہ سے خالق رہا ہے، ہمیشہ سے قادر رہا ہے، ہمیشہ سے حی رہا ہے، ہمیشہ سے قیوم رہا ہے، ہمیشہ سے رازق رہا ہے، ہمیشہ سے مالک رہا ہے۔ یہ چیزیں اس کے اوپر کبھی طاری نہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے اور مخلوق نہیں۔ لیکن معتزلہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر ہم قرآن کو بھی قدیم مان لیں، اللہ کو بھی قدیم مان لیں، اس کے علم کو قدیم مانیں، تو اس کا مطلب دنیا کے اندر بہت سے قدیم پائے جائیں گے اور اللہ اکیلے نہیں رہے گا۔ حالانکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے اور اس کا علم اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا علم اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ فتنہ پیدا ہوا اور مامون کے زمانے میں اس فتنے نے بار بار زور پکڑا، حتیٰ کہ مامون اپنی تلوار کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں سے یہ مذہب منواتا تھا، بلکہ 218 کے اندر وفات سے 1 سال پہلے اس نے اپنے تمام حکومت کے اندر تمام گورنروں کو لکھ کر بھیجا کہ جو شخص اس کا اقرار نہیں کرتا ہے اسے نوکری سے ہٹا دیا جائے، اسے تقریر کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اسے درس دینے کی اجازت نہ دی جائے، حتیٰ کہ بعض علماء کو اسی جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اور بغداد میں اپنے حاکم کو لکھا کہ تمام علماء کو بلاؤ، جو اقرار نہیں کرتا اس کا وظیفہ بند کر دو، اور اگر کوئی ضد کرتا اسے قتل کر دو، اور نہیں تو میرے پاس قید میں جیل میں ڈال کر بیڑی پہنا کر کے میرے پاس بھی۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ایک دوسرے عالم محمد بن نوح کو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے مامون کے پاس بھیجا جانے لگا۔ ابھی رقہ مقام کے اندر پہنچے تھے کہ مامون کا انتقال ہو گیا، بلائے احمد ولے بخیر مدثر، پھر ان کو بغداد واپس کر دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور مامون نے وصیت کی اپنے بھائی المعتصم کو کہ اس مذہب کو پھیلانا، اس مذہب کے پھیلانے سے باز نہ آنا، اور اس مذہب پر زور دینے والا جو عالم اس کی نظر میں تھا احمد بن ابی دؤاد، اس کو اپنا مشیر بنائے رکھنا۔
تو اس وقت احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کیا گزری اس کو تھوڑا سا پڑھ کر کے میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہنچاتے ہیں. جب میں اس مقام پر پہنچا جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور مجھ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا. مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا. میرے پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھی. سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ میں اپنے منہ کے بل گرتے گرتے بچا. آخر کسی طرح سوار ہوا اور معتصم کے محل میں پہنچا. مجھے ایک کوٹری میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا. آدھی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا. میں نے نماز کے لیے مسح کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے میرے سامنے پانی کا ایک پیالہ اور تخت رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے وضو کا انتظام کر دیا. ساتھیو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی اسی طریقے سے مدد کرتا ہے اور یہ مومن بندوں کی کرامت رہا کرتی ہے. دنیا کے حاکم, دنیا کے بادشاہ, دنیا کے طاقتور اہل علم کے اوپر اپنا جتنا زور آزمانا چاہے لیکن ان کے دل کے اندر حقیقت کی اور ایمان کی جو روشنی رہا کرتی ہے اسے وہ کبھی چھین سکتے. اس لیے کہ تلوار سے, آگ سے, بیڑیوں کے ذریعے جسم کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے, زبان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے, زبان اور دل پر حکومت کی جا سکتی ہے, زبان اور جسم کے اوپر حکومت کی جا سکتی ہے لیکن دل کے اوپر حکومت نہیں کی جا سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وعدہ ہے وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. میں اپنے رسولوں کی اور مومن بندوں کی مدد کروں گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ مومن بندہ اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہتا ہے. یہ کوئی مدد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے بچا لے, یہ بھی مدد ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ بندہ اپنے صحیح عقیدے کے اوپر قائم رہ جائے اور اس کے عقیدے کے اندر ذرہ برابر کہیں لچک نہ پیدا ہونے پائے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے مسح کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور دست رکھا ہوا ملا. میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی. اگلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا. معتصم بیٹھا ہوا تھا. قاضی القضاۃ ابن ابی دؤاد بھی موجود تھا اور ان کے ہمخیالوں کی ایک بڑی جمعیت تھی. ابو عبد الرحمن الشافعی موجود تھے. اسی وقت دو آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھی. کس جرم میں؟ اسی جرم میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا. میں نے ابو عبد الرحمن شافعی سے کہا کہ تم کو امام شافعی سے مسح کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ذرا دیکھیں. اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس لیے بلایا گیا, نہ اس بارے میں کچھ پوچھ رہے ہیں بلکہ امام شافعی کے ایک شاگرد مل گیا تو امام شافعی نے اس بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے علم حاصل کر رہے. جان کا خطرہ ہے, گردن ماری جا رہی ہے سامنے لوگوں کی, پاؤں میں زنجیریں ہیں لیکن کیا پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے استاد نے موضع پر مسح کے بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے. ابن ابی دؤاد نے کہا اس شخص کو دیکھو, اس بیوقوف کو دیکھو, حالانکہ بیوقوف تو ہے. اس شخص کو دیکھو, اتنے حقیر الفاظ سے بلانے جانے کا مستحق تو ہے اے ابو دؤاد. اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے, یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے. تبھی تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا علم حاصل کیا جاتا ہے کہاں سے کہاں تک, من المحبرۃ الی المقبرہ. معتصم نے کہا ان کے پاس ان کو میرے پاس لاؤ. وہ برابر مجھے اپنے پاس بلاتا رہا یہاں تک کہ میں اس سے بہت قریب ہو گیا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. میں بیڑیوں سے تھک گیا, ظاہر بات ہے, اور ڈبل اور ٹرپل بیڑیاں پہنائی گئی تھی. ایک آدمی کی بیڑی نہیں, ڈبل ٹرپل بیڑیاں پہنائی گئی. میں تھک گیا اور بوجھل ہو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ خلیفہ نے کہا کہو. میں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیے اس امام کی آنکھ دیکھیے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف دعوت دی؟ لوگوں کو بلایا, رسول بن کر کے آئے, آپ نے دعوت کا کام کیا, کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ خلیفہ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف. میں نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں
میں شہادت دیتا ہوں کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر میں نے کہا آپ کے جد امجد، کس کے جد امجد؟ معتصم کے، اس لیے کہ معتصم عباسی تھا نا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے خاندان سے تھا۔ تو تمہارے جد امجد ابن عباس کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز کی پابندی، زکات کی ادائیگی اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنا، اس پر معتصم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے ہاتھ میں نہ آ گئے ہوتے تو میں تم سے تعارض نہ کروں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم سے پہلے جو بادشاہ تھا اس نے تمہیں گرفتار نہ کروایا ہوتا تو میں آج تم کو چھوڑ دیتا، لیکن ہمارے بڑے بھائی نے ہم سے کہا ہے اس مسئلے میں احمد کو آزمانا۔ پھر عبد الرحمن ابن اسحاق کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کو ختم کرو؟ امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر، اس میں تو مسلمانوں کے لیے گشائش اور آرام ہے۔ خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظرہ کرو، جن سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے۔ پھر عبد الرحمن سے کہا ان سے گفتگو کرو۔ یہاں امام حنبل رحمہ اللہ کے مناظرے کا تفصیل ذکر ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی دلیل اس نے یہ پیش کی تھی کہ وہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور ظاہر بات قرآن بھی چیز ہے کہ چیز سے باہر کی، تو جب قرآن بھی چیز پیدا کرتا ہے قرآن کو بھی پیدا کیا ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا کہ تدبر کل شیء بامر ربها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تدبر کل شیء بامر ربها، وہ ہوا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ و برباد کرنے رہی تھی۔ حالانکہ ان میں کچھ چیزیں باقی رہی، پہاڑ کو تباہ و برباد نہیں کیا، درختوں کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جس کو تباہ اور برباد ہونا تھا اسے تباہ و برباد کیا۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو پیدا کرنے کے لائق ہے اسے اللہ نے پیدا کیا، یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو پیدا کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات صحیح ہے نا؟ تو ایک آدمی بات کرتا میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا میں اس کا جواب دیتا۔ معتصم کہتا احمد تم پر خدا رحم کرے، تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا امیر المومنین مجھے اللہ کی کتاب یا سنت رسول میں سے کچھ دکھلا دیجیے، میں اس کا قائل ہو جاؤں، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ اگر اللہ کے رسول نے اس بات پر کسی کو مجبور نہیں کیا ہے تو آپ کو کیا حق بنتا ہے مجبور کرنے؟ اگر اللہ کے رسول نے اس بات پر دعوت نہیں دی ہے تو آپ کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے اس بارے میں خاموش ہونا جائز تھا اور آپ یہ جائز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معتصم کہتا کہ اگر میری بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کروں اور فوج و لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں اور ان کے آستانے پر حاضر ہوں۔ پھر میں کہتا احمد میں تم پر بہت شفیق ہوں۔ پھر وہ کہتا کون معتصم، احمد میں تم پر بہت شفیق اور مہربان ہوں، مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے جیسے اپنے بیٹے ہارون کا، تم کیا کہتے ہو؟ میں وہی جواب دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول میں سے کچھ لا کر کے دکھاؤ، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے معتصم کی یہ بات نہیں مانی تو معتصم نے انہیں جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس طریقے سے 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا اور چوتھے دن جو کچھ پیش آیا اس کو بھی سن لیجیے۔ تیسری رات کو میں سمجھا کہ کل کچھ ضرور ہو کر رہے گا، میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس لیا اور جس ازار بند سے میں نے بیڑیاں باندھی تھی اسے اپنے پیجامے کو دوبارہ کس لیا کہ آج مجھے سزا دی جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا کے وقت میں میرا پیجامہ گر جائے اور میں بے صدر ہو جاؤں، اس لیے ہم نے اپنے پیجامے کو کس لیا۔ میں نے اس میں سمجھ گیا کوئی سخت وقت آنے والا ہے، کہیں میں رہنا نہ ہو جاؤں۔ تیسرے روز مجھے طلب کیا گیا، میں دربار میں حاضر ہوا، میں مختلف ڈیوٹیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھ لوگ کوڑے لیے، اور آدمی صرف ایک ہے، اس کے لیے تلوار والوں کو بلایا گیا اور کوڑے والوں کو بلایا گیا۔ اگلے دونوں دن کے بہت سے لوگ آج جمع تھے۔ جب میں معتصم کے پاس پہنچا تو کہا بیٹھ جاؤ، پھر میں کہا ان سے مناظرہ کر، پھر مجھ سے کہا ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ لوگ مناظرہ کرنے لگے، میں ایک ایک کا جواب دیتا، پھر دوسرے کا جواب دیتا، میری آواز سب پر غالب تھی۔ جب دیر ہو گئی مجھے الگ کر دیا گیا اور ان کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات کہی، پھر ان کو ہٹا دیا گیا اور مجھے بلایا
پھر کہا احمد خدا تم پر رحم کرے، میری بات مان لو، میں تم کو اپنے ہاتھ سے رہا کروں گا۔ میں نے پہلا سا جواب دیا، اس پر اس نے برہم ہو کر کہا ان کو پکڑو اور ان کو کھینچو، ان کے ہاتھ اکھیڑ دو۔ معتصم کرسی پر بیٹھ گیا اور جلادوں اور تعزیہ لگانے والوں کو بلایا، جلادوں سے کہا کہ آگے بڑھو۔ ایک ایک آدمی آگے بڑھتا اور مجھے دو کوڑے لگاتا، ایک ایک آدمی دو کوڑے، تاکہ ہر آدمی کے پاس ایک نئی طاقت ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور مجھے دو کوڑے لگاتا۔ معتصم کہتا کہ زور سے کوڑے لگاؤ، اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے۔ پھر وہ ہٹ جاتا اور دوسرا آتا اور دو کوڑے لگاتا۔ 19 کوڑوں کے بعد معتصم میرے پاس آیا اور کہا کیوں احمد اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ بخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔ ایک شخص عجیب مجھے اپنی تلوار کے دستے سے چھیڑتا اور کہتا کہ تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو۔ دوسرا کہتا اللہ کے بندے خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے اور وہ روزے سے ہے۔ خلیفہ کہتا امیر المومنین روزے سے ہے اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ معتصم پھر مجھ سے بات کرتا اور میں اس کو وہی جواب دیتا۔ پھر وہ جلاد کو حکم دیتا پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ امام کہتے ہیں کہ پھر اسی اثنا میں میرے حواس کوڑوں کی طرف نہ لا کر کے جاتے رہے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر بعد میں بہت دیر کے بعد میں ہوش پایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا ہم نے تم کو اوندھے منہ گرا دیا تھا، تم کو روندا تھا، تمہیں اپنے پیروں کے درے پیروں کے نیچے دبایا تھا۔ احمد رحمہ اللہ کہتے مجھے اس کا کچھ احساس نہیں تھا، اتنی تکلیف دی گئی۔ احمد رحمہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور آخر تک یہی دعا کرتے رہے آتونی شیئا بکتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی دلیل لا کے پیش کرو تو میں اسے معلوم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب حنبل رحمہ اللہ یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو معتصم نے انہیں کچھ دنوں تک جیل میں رکھا، اس کے بعد گھر واپس کر دیا۔ البتہ انہیں حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مقبولیت میں لوگوں کے نزدیک اضافہ ہوتا رہا اور اس قدر اضافہ ہو گیا کہ میں وہ بات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اس ایک وقت ختم ہو گیا ہے، صرف دو باتیں رکھتا ہوں کہ دیکھیے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال 142 ہجری کے اندر ہوا ہے تو جو آپ کے وفات بیماری کی خبر پہنچی ہے تو آپ کے دروازے پر اتنا ہجوم ہوا ہے کہ متوکل بادشاہ کو جو آپ کے بات مان لیا تھا، متوکل بادشاہ کو جو آپ کی بات مان لیا تھا، اسے پولیس بھیج کر کے انتظام کرنا پڑا ہے کہ کون آدمی ہے جو عیادت کے لیے جائے اور کون ہے جو عیادت کے لیے نہ جائے۔ اور اس قدر مقبولیت ہوئی کہ متوکل بادشاہ جو تھا اس کی والدہ نے کہا کہ ذرا اس اللہ کے بندے کو ایک بار بلا تو لو، میں ذرا اسے ایک نظر دیکھ تو لوں کہ وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو اتنے عذاب کو برداشت کیا۔ ساری دنیا کے اہل علم نے حاکم وقت کی بات کو قبول کر لیا ہے، لیکن وہ تھا کہ صرف اپنی غلط کے اوپر اڑا رہا اور یہی کہتا تھا قرآن اللہ کلام مخلوق نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے چنانچہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو حاکم وقت نے مجبور کیا اور سواری پر بیٹھا کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ 18 دن رہے ہیں لیکن حاکم وقت ہر قسم کا کھانا پیش کرتا رہا ہے، لیکن احمد بن حنبل ایک لقمہ بھی اس کا کھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عزت قدر تھی اور اسی بادشاہ، اسی خاندان جس کے خاندان کے لوگوں نے کوڑے برسائے تھے، اسی کے خاندان کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے کہ اس کی والدہ کہتی ہے کہ ذرا مجھے بلا لو کہ میں ایک نظر دیکھ تو لوں۔ دوسری مقبولیت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں، واللہ اس واقعے کو آج سے 25 سال پہلے ہم نے سنا اور پڑھا، اور آج بھی جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تیری کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ایک وقت اسی بغداد کے اندر احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور ایک وقت اسی بغداد کے اندر حال یہ ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ اگر مسکراتے بھی ہیں تو لوگ اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اندلس کے بڑے محدث بقی ابن مخلد رحمہ اللہ وہ اندلس سے چلتے ہیں
احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی مقبولیت سنی تو ان کے سے حدیث حاصل کرنے کی، اور جب کوفہ پہنچتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ احمد ابن حنبل کو تو حدیث بیان کرنے سے روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ 228 اور 27 کا واقعہ ہے، اور یہ معتصم اور واقعی کا زمانہ تھا کہ آپ کو حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ لیکن اتنی دور سے میں چلا آیا تھا تو مجھے اب یہاں پر آنا، چنانچہ مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے، ایک شخص مسئلہ سوچتا ہے اور ہٹ جاتا ہے، اور میں بھی آگے بڑھنا چاہا تو اس نے کہا یہ شخص کہیں دور سے آیا ہوا ہے، غریب الدیار ہے، یہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، اسے آگے آنے دو۔ اور ایک احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھی یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تھے، ان سے لوگ کسی راوی کے بارے میں پوچھتے تو کسی راوی کو قابل اعتماد کہتا، کسی راوی کو ضعیف قرار دیتا۔ میں آگے بڑھا اور ہم نے کہا کہ میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھلا بتاؤ احمد بن حنبل کے بارے میں لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے؟ وہ ہے کہ لوگ ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں جسے پوچھا نہیں جاتا۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دروازہ ہم نے پتہ لگایا کہ ان کا گھر کہاں ہے، اور جب ان کے گھر پر پہنچا جا کر کے ہم نے دستک دی تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ اے امام میں بہت دور سے آیا ہوں اور صرف آپ کے لیے آیا ہوں، آپ سے حدیثیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے بندے تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کس پریشانی میں ہوں، میں حاکم وقت کی مخالفت نہیں کر سکتا، حاکم وقت نے مجھے حدیث بیان کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کہا امام صاحب ذرا سوچئے میں کتنی دور سے آیا ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ مصر سے آئے ہو؟ کہا نہیں اس سے بھی دور سے آیا ہوں۔ کہا مغرب سے آئے ہو؟ افریقہ سے آئے ہو؟ کہا نہیں افریقہ اور ہمارے ملک کے درمیان ایک سمندر پڑتا ہے، میں اندلس سے آیا ہوں۔ کہا تم اتنی دور سے آئے ہو لیکن دیکھ رہے ہو مجھے حدیث بیان کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو یحییٰ بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ اے امام صاحب ذرا سوچئے، ذرا غور کریں کہ علم کے لیے ہمارے سلف نے، ہمارے علماء نے کتنی محنت کی۔ کہا کہ اے امام میں روز آنا فقیر بن کر کے آپ کے دروازے پر آیا کروں، ایک ڈنڈا لے لوں گا، پھٹا پرانا کپڑا پہنے رہوں گا، گندا امامہ اپنے سر پر باندھوں گا اور کتاب کاپی کو میں یہاں سے چھپا کر کے دے رہا ہوں۔ آپ روز آنا، میں صدا لگاؤں گا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ باہر آئیں گے اور مجھے ایک یا دو حدیث لکھوا دیا کریں گے، وہی میرے لیے کافی ہوگا۔ ذرا سوچیں، حدیث کے لیے فقیر بننے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آج ہم اور آپ اگر صرف بنیائیں پہنے ہوں تو سڑک پر جانا ہم کیا سمجھیں گے؟ شرم آئے گی ہم، لیکن علم حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اس پر ہمیں حنبل رحمہ اللہ راضی ہو گئے، اور بقی بن مخلد ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4-5 سال اسی حال میں رہ گئے کہ روزانہ حتیٰ کہ عید کے دن بھی فقیروں کا لباس پہنتے اور ایک ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے، فقیروں والا برتن لیتے، روزانہ دروازے سے گزرتے آتے، جب امام صاحب کے دروازے پر پہنچتے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو امام صاحب دروازہ کھولتے، مجھے بیٹھاتے، کچھ دینے کے بہانے مجھے کبھی 2 حدیثیں، کبھی 3 حدیثیں، کبھی 4 حدیثیں نوٹ کروا دیتے۔ کہا ایک دن ایسا ہوا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے اوپر سے یہ مصیبت دور ہو گئی، اس لیے کہ واقعی کے بعد جب متوکل حاکم ہوا ہے اس کے سمجھ میں مسئلہ آ گیا تو اس نے امام صاحب کو آزاد کر دیا اور کہا نہیں اب آپ ہی امام ہیں، آپ جو کچھ بیان کرنا چاہے بیان کریں۔ تو کہا امام صاحب کی مجلس رکھتی تو شاگرد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، تو ان کے پاس جب میں آیا کرتا تھا تو شاگرد جو سامنے بیٹھا رہا کرتے تھے وہ مجھے اپنے بغل میں بیٹھاتے تھے، کہتے طالب علم اس کو کہتے ہیں، اس کو طالب علم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں بیمار پڑ گیا، بقی ابن مخلد، اس لیے کہ ایک ہوٹل کے اندر، اس کو فندق کہا جاتا تھا، ایک ہوٹل کے اندر ہم نے ایک کمرہ جو ہے بک کرا لیا، اس لیے کہ مجھے وہاں پر رہنا تھا، میرا گھر نہیں تھا۔ ایک دن میں بیمار پڑ گیا، ظاہر بات ہے سالوں سال سے میں نکلا ہوا ہوں، میرے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے، میرا بستر بھی پھٹا تھا، میرے کپڑے بھی بالکل پھٹے ہوئے تھے، میں وہاں پر بیمار پڑا تو لیٹ گیا۔ ایک دن امام صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، 2 دن نہیں ہوئی، 3 دن نہیں ہوئی، تو میں نے پتہ لگایا کہ آخر وہ مغربی وہ اندلسی کہاں تو نہیں دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔
ذرا دیکھیے امام صاحب کو کیا مقبولیت حاصل کی. کہا وہ بیمار ہے. چنانچہ امام صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ میری عیادت کے لیے آئے. کہا ابھی اس ہوٹل کے دروازے سے دور ہی تھے کہ ہوٹل کے جتنا عملہ ہے کہتا ہے وہ دیکھو امام آ رہا ہے, وہ دیکھو امام آ رہا ہے, وہ دیکھو امام آ رہا ہے. کہا حتیٰ کہ ہوٹل کا مالک دوڑ کر کے ان کے پاس جاتا ہے کہ آخر آج آپ یہاں کے تشریف لے آ رہے ہیں. اور کہا شاگردوں کا ہجوم ہے, امام صاحب جو کوئی بات کر رہے ہیں ان کی زبان سے بات نکلتی ہے کہ شاگرد ان کی بات نوٹ کر لیتے. اور امام صاحب ہم تک پہنچے, ہم سے آ کر کے سلام کیا تو کہا کہ اے احمد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو, کسی بندے کو جب بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے. کہا یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں, ایک بھی لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا, لکھنے والے اسے نوٹ کر لیتے ہیں. کہا جب ہوٹل والوں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب میری عیادت کے لیے آ رہے ہیں تو اس وقت سے ہوٹل کے مالک نے میرا بستر بھی بدل دیا, میرا سارا سامان بدل دیا, اور میری اتنی خدمت ہونے لگی اس ہوٹل میں کہ اگر میں اپنے گھر اور بچوں کے پاس ہوتا پھر بھی میری اتنی خدمت نہیں ہوتی, صرف کس لیے کہ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ میری عیادت کے لیے آ گئے. تو یہ امام اس طریقے سے تقریباً 80 سال کی زندگی گزار کر کے 242 ہجری کے اندر ربیع الاول کا مہینہ تھا, 242 ہجری میں ایک دنیا سے چلے گئے. اور جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے اپنی زندگی ہی میں کہا تھا ان بدعتیوں سے, اپنے مخالفین سے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا دن جنازے کا دن ہوگا. اور اللہ کا کرنا یہ کہ آپ کا مخالف احمد بن ابی دؤاد کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے جنازے میں صرف اس کے اہل خانہ شامل ہیں. اور احمد بن حنبل کا جب جنازہ اٹھا ہے تو بغداد کی سڑکوں پر جگہ نہیں ملی ہے, اور جب مقبرے میں لے جایا گیا ہے تو لوگ دریا میں کشتی پر سوار ہو کر کے جنازے کی نماز ادا کی. حتیٰ کہ حاکم وقت نے کہا کہ دیکھو احمد بن حنبل کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہیں, تو مؤرخین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ 6 لاکھ آدمیوں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر جنازے کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے. اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی قبر تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 دن کی لائن لگائی ہے. حتیٰ کہ حاکم وقت کو فوج اور پولیس بھیجنی پڑی کہ جا کر کے انتظام کرو تاکہ ایک بار دیگر لوگ اس قبر تک پہنچے, ورنہ شہر کے اندر کہیں بلوا نہ ہو جائے. یہ مقبولیت اللہ تعالیٰ محمد رحمہ اللہ کو دی تھی. اس طریقے سے یہ علم و ادب کا چراغ اس دنیا سے 80 سال کی زندگی میں رخصت ہو گیا. اور 40 امام احمد کے بارے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جس قدر سنت کی اتباع کرنے والے احمد حنبل رحمہ اللہ تھے اتنا مجھے کوئی دوسرا امام, ہر امام سنت کے متبع, لیکن جس سختی سے حتیٰ کہ غلو کی حد تک احمد بن حنبل رحمہ اللہ سنت کی اتباع کرتے تھے کہ دوسرے کو ہم نے نہیں پایا. اس کو دیکھیں, احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی ہے تب درس دینے کے لیے بیٹھے. کیوں؟ کہا اللہ کے رسول کی عمر 40 سال کی ہوئی تب آپ کو نبوت ملی, آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا. اس لیے 40 سال کے جب ہو گئے ہیں تب درس دینے کے لیے بیٹھے. اور ان کا خود بیان ہے کہ کوئی ایسی حدیث میرے اوپر سے نہیں گزری ہے جس کے مطابق ہم نے عمل نہ کیا. کوئی ایسی حدیث نہیں گزری کہ جس کو ہم نے سنا اپنی کتاب میں رکھا اور اس کے مطابق ہم نے عمل نہ کیا ہو. حتیٰ کہ ایک بار ان کے اوپر ایک حدیث گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا جانتے ہیں, سیدھی لگوایا جسے حجامہ کہتے ہیں, اور حجام کو 1 درہم دیا. کہا اسی طریقے سے کوشش کر کے 1 درہم حاصل کیے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زہد, ان کا تذکرہ بڑا لمبا ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا اور ان کے اس لیے کہ ان کے زہد کا عالم یہ تھا کہ حاکم وقت کی طرف سے اگر 1 پیسہ اسے قبول نہیں کرتے. حتیٰ کہ ان کے بیٹے صالح اور عبداللہ جب حاکم وقت نے انہیں مجبور کیا کہ فقیری کا وقت ہے, بال بچے والے ہو گئے, صالح اور عبداللہ ان کا وظیفہ متعین کر دیا تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے گھر سے کوئی چیز لیا نہیں کرتے کہ تمہیں حاکم
یہ وظیفہ دیا کرتا تھا، میں حاکم کی کوئی بات قبول نہیں کرتا۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک درہم کہیں سے حاصل کیا، گئے پچنا لگوایا اور حجام کو ایک درہم دیا، اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر عمل کر دیا۔ مرض الموت کا عالم ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور جاتا ہے، اتنے میں ایک بوڑھا آیا جس نے اپنے داڑھی کو مہندی لگائی ہوئی، خضاب لگائے ہوئے، کالا خضاب نہیں، مہندی لگائے ہوئی۔ احمد بن حنبل کے سامنے جب پہنچا ہے عیادت کرنے کے لیے، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کیا کہا تھا ان کے باپ کے بارے میں کہ ان کی داڑھی کو رنگ دو اور کالا رنگ کرنے سے بچو، غیروہا واجتنبوا السواد، اسے بدل دو البتہ کالا رنگ نہ کرو۔ تو کہا اس نے اللہ کے رسول کی ایک سنت کو پر عمل کیا ہے، لہذا اسے دیکھ کر کے مسکرا دیا۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ سنت کے بہت متبع تھے، اسی لیے اہل علم جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایک مسئلے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے 2 3 4 5 اقوال ہیں۔ کیا؟ اس لیے کہ ایک حدیث ملی اس کے مطابق فتوا دیا، دوسری حدیث ملی اس کے مطابق، تیسری حدیث ملی اس کے مطابق فتوا دیا، وہ کسی حدیث کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس امام اور اس کی سنت اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو اللہ کے رسول کا طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت، اس طریقے دوسرے ائمہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ بات لمبی ہو گئی، معذرت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔